مولانا جرجیس چترویدی جو آپ حضرات کے سامنے تقریر پیش کر رہے ہیں زمین کے بارے میں بہت ہی خوبصورت انداز میں تقریر پیش کر رہے ہیں مولانا جرجیس چترویدی۔ آپ مرڈر نہیں کر سکتے ہیں انصاف کا، خون نہیں کر سکتے ہیں انصاف کا۔ ایک شخص اللہ کے نبی کے پاس آئے، دونوں مقدمہ لے کر آئے، ایک کہتا اللہ کے نبی یہ زمین میری ہے، دوسرا کہتا اللہ کے رسول یہ زمین میری ہے، یہ زمین میری، یہ زمین میری۔ تھوڑا سا شور نہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا بھائی دونوں صحابی، اللہ کے نبی نے کہا بھائی زمین تو کسی ایک کی ہوگی اور وہ دونوں دعوے کر رہے ہیں۔ اچھا ایک بات بتائیے، کسی چیز پر ہم دو دعوے کریں تو ایک ہی کا تو ہوگا دونوں میں سے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ بھائی دونوں میں سے کسی ایک کا ہے۔ اب کوئی ماننے کے لیے تیار ہی نہیں، ہر ایک کہہ رہا ہے یہ میری، یہ میری۔ تو اللہ کے نبی نے کہا میرے پاس کیوں آئے ہو؟ کہا آپ سے سچا فیصلہ کرانے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دونوں اپنی باتیں رکھو، بھائی ایک طرفہ بات سن کر کبھی فیصلہ مت کرنا۔ اللہ کے نبی نے دونوں کو بلایا، دونوں کی گفتگو سنی، لیکن اب دونوں میں بڑا عجیب مسئلہ ہے۔ بھیا بیٹھ جاؤ، راجیو گاندھی، او مودی صاحب کے بیٹے بیٹھ جاؤ۔ دونوں کی گفتگو میں ایک اور پیچ پھنس گیا۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، آپ کے سامنے بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ جو پنچ ہوں فیصلہ کرتے ہیں وہ سنیں۔ اللہ کے رسول کے سامنے پیچ یہ پھنس گیا، ایک بیچارہ کم بولنے والا ہے، ایک زیادہ بولنے والا ہے۔ جو کم بولنے والا ہے وہ بات کر ہی نہیں پا رہا ہے، یہ زمین میری، ہم نے فلاں سے خریدا تھا، یہ وہ، بیچارہ وہ بول ہی نہیں پا رہا صحیح سے۔ اور دوسرا بڑ بڑ کرتا چلا جا رہا ہے اور اپنی بات کو بڑی اچھی طریقے سے رکھ رہا ہے۔ اب بڑے شک اللہ کے نبی بڑے اس میں پھنس گئے، یہ بیچارہ بات کر ہی نہیں پا رہا اور یہ بڑبڑ کرتا چلا جا رہا ہے۔ دونوں میں بالکل ایک تو ایسا سمجھو جیسے مودی جی چپ ہوتے ہی نہیں، بڑبڑ بولتے چلے جاتے ہیں۔ آپ نے سنا نا وہ ایک آدمی دوربین سے دیکھ رہا تھا، مودی جی پوچھتے بھائی کیا دیکھ رہا ہے؟ میں تو یہاں کھڑا ہوں، کیمرے میں آنے کا شوق مجھے، تو اوپر کیا دیکھ رہا ہے؟ صاحب میں اوپر آپ کو نہیں، آپ کی باتوں کو دیکھ رہا ہوں، کتنی اوپر جا رہی ہیں، میں ان کو دیکھ رہا ہوں، کتنا لمبا پھینکتے ہیں آپ دوربین سے۔ تو ایک آدمی پھینکنے میں ماہر، بولتے ہی بولتا چلا جاتا ہے، بڑبڑ بولتا چلا جاتا ہے، اور دوسرا اس میں بالکل ایسا ہے منموہن، وہ بولتے ہی نہیں، آواز ہی نہیں نکلتی، وہ چپ رہتے ہیں۔ تو یہ دونوں ایسے ہو گئے، ایک بند ہی نہیں ہو رہا، دوسرا بولتا چلا جا رہا ہے، اور ایک تو بولتا چلا جا رہا، دوسرا بیچارہ بول ہی نہیں پا رہا۔ دونوں کی گفتگو سننے کے بعد اللہ کے نبی نے کیا فیصلہ سنایا؟ سنو، تم نے اپنی بات اچھی طریقے سے پیش کی، تم اپنی بات اچھی طریقے سے پیش نہیں کر سکے، لیکن فیصلہ سنیے کیا کہا۔ ہو سکتا ہے کہ سچے تم ہو، یعنی کم بولنے والے سے کہا ہو سکتا ہے کہ سچے تم ہو، لیکن اپنی بات اچھی طریقے سے مجھے سمجھا نہیں پا رہے ہو، اپنی دلیل اپنی طریقے سے میرے سامنے پیش نہیں کر سکے ہو، اور ہو سکتا ہے یہ زیادہ بولنے والا یہ جھوٹا ہو، لیکن اپنے جھوٹ کو اپنی چرب زبانی کی وجہ سے اس نے اچھی طریقے سے ہمیں پیش کر دیا ہو، اس لیے میرا فیصلہ جو ہوگا مانو گے؟ دونوں نے کہا اللہ کے رسول ہم آپ کا فیصلہ مانیں گے۔ آپ نے کہا یہ زمین میں اس کو دے رہا ہوں جو زیادہ بول رہا ہے، اس نے اپنی بات ہمیں سمجھا دی ہے، اس کی بات ہمارے سمجھ میں آ رہی ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہو رہی ہو سکتا ہے یہ غلط ہو، کیونکہ مجھے معلوم نہیں، ہم تو اس کی باتیں سن کر اور اس کی مضبوط دلیل دیکھ کر اس کے حق میں فیصلہ کر رہے ہیں، جاؤ یہ زمین تمہاری۔ وہ اٹھ کے جانے لگا، دوسرے نے کہا اللہ کے رسول ٹھیک ہے آپ نے اس کو دے دیا، ہم نے مان لیا آپ کا فیصلہ سر آنکھوں پر۔ جب وہ اٹھ کے جانے لگا جس کو زمین کا ٹکڑا دیا، تو آپ نے کہا سنو، یہ زمین کا ٹکڑا لے کر جا تو رہے ہو، یہ فیصلہ میں نے تمہارے حق میں تو کر دیا ہے، لیکن تمہارا دل اچھی طریقے سے اندر سے جانتا ہے اس زمین کے مالک تم ہو یا نہیں، یہ اچھی طریقے سے تم جانتے ہو، کیونکہ میں نے تو تمہاری باتیں سن کر فیصلہ کیا ہے، لیکن حقیقت میں اگر یہ زمین تمہاری نہیں ہے اور تمہیں اچھی طریقے سے معلوم ہے یہ زمین کس کی ہے، اگر یہ زمین تمہاری نہیں ہے تو میں تمہیں زمین نہیں دے رہا ہوں، فَإِنَّمَا هِيَ قِطْعَةٌ مِّنَ النَّارِ، میں تمہیں جہنم کا ٹکڑا دے رہا ہوں۔ یہ سوچ کے یہاں سے جائیے کہ محمد نے تمہیں زمین نہیں دی، اگر یہ زمین تمہاری نہیں تو جہنم کا ٹکڑا میں نے تمہیں دیا ہے، رہو گے تو جہنم میں، کھاؤ گے تو جہنم میں، پیو گے تو جہنم میں، سو گے تو جہنم
اگر اسی زمین میں مرے تو مرو گے جہنم میں. اب یہ سوچ کر یہاں سے جاؤ, کیونکہ ہمیں اور تمہیں سب کو قیامت کے دن حساب و کتاب دینا ہے. اتنا کہنا تھا اللہ کے رسول کا. ادھر سے وہ چیخنے لگا, اے اللہ کے رسول, یہ زمین میری نہیں ہے, اس کی ہے. یہ زمین میری نہیں ہے, اسی بھائی کی, اس کو دے دو. اب اس نے جب یہ سنا کہ وہ جہنم کا ٹکڑا, تو یہ بھی چیخ پڑا, اے اللہ کے رسول, یہ جھوٹ بول رہا ہے, یہ میری نہیں, اس کی, اسی کو دے دو. ابھی دونوں کہہ رہے تھے میری ہے, لیکن دونوں نے سوچا کہ اب کیا کہ پتہ نہیں, ہو سکتا میری نہ. دوسرا بھی سوچنے لگا, ایسا نہ ہو کہ مجھے تو میرے باپ دادا سے ملی چلی آ رہی ہے, ہو سکتا میرے دادا نے کسی کی زمین پہ قبضہ کیا ہو. تو دوسرا بھی ڈر گیا, کہنے لگا اللہ کے رسول یہ جھوٹ بول رہا ہے, نہیں نہیں میری نہیں, اسی کی, اسی کو دے دو. اللہ کے نبی نے کہا ابھی تو دونوں کہہ رہے تھے میری میری میری, اب کیا ہوا؟ دونوں کہتے میری نہیں میری نہیں میری نہیں. بھاگ گئے, جانے لگے. آپ نے کہا سنو میں کیا کروں؟ کہا ہم نہیں لے رہے. دونوں نے مل کر وہ زمین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی کہ اللہ کے رسول ٹھیک ہے, ہم دونوں مل کر آپ کو دے رہے ہیں, آپ اسلام کے کام میں لے آئیے. آج تک پتہ نہیں چل سکا کہ اس زمین کا اصلی مالک کون تھا, لیکن دونوں نے وہ زمین محمد رسول اللہ کو, ایک ایک انچ زمین پر اپنے بھائیوں سے لڑنے والوں, جھگڑنے والوں, زندگی بھر کے لیے رشتے اور ناطے توڑنے والوں, سوچو. اور دوسروں کی زمین پر قبضہ اگر تم نے کیا ہے, چاہے ایک بالشت ہی کیا ہو, آپ کا دل جانتا ہے کہ آپ نے جائز طریقے سے لی کہ ناجائز طریقے سے. اگر وہ ناجائز طریقے سے لی ہے تو آپ جہنم میں رہ رہے ہو, اتنا یاد رکھیں. وہ جہنم کا ٹکڑا ہے, جنت نہیں ہے. وہ جہنم کا ٹکڑا ہے جو 7 زمینوں کا طوق بنا کر تمہارے گلے میں قیامت کے دن ڈالا جائے گا. اور اس حدیث سے یہ بھی پتا چلا کہ پنچایت میں فیصلہ کیسا ہوتا تھا. دلیلیں دونوں طرف سے سنی جاتی تھی, اور دونوں طرف سے سننے کے بعد فیصلہ دلیلوں کی بنیاد پر کیا جاتا تھا. کیا پنچایتوں میں آج ایسا فیصلہ ہو رہا ہے؟ دونوں طرف سے بات سن کر کیا عدل و انصاف کی روشنی میں, دلیلوں کی روشنی میں کیا فیصلہ ہوتا ہے؟ سپوز دیٹ, فرض کر لیجئے, آپ کے اس گاؤں کا کیا نام ہے؟ گودا سیمن. چلیے فرض کر لیجئے گودا سیمن کی کسی لڑکی کو کوئی لڑکا لے کر بھاگ گیا. ایک مثال دے رہا ہوں میں. فرض کر لیجئے ایک لڑکا لڑکی کو لے کے بھاگ گیا. لڑکی کے باپ نے پنچایت بٹھال کے کہا کہ فلاں لڑکے نے میری لڑکی کا منہ کالا کر دیا ہے, اب میری لڑکی سماج میں منہ دکھانے کے لائق نہیں ہے, سچا فیصلہ کریے. پنچایت نے لڑکی کو برآمد کر لیا. لڑکا لڑکی دونوں آ گئے, لڑکے کے گھر والے بھی بیٹھے ہیں اور لڑکی کے گھر والے بھی بیٹھے ہیں. اب پنچایت کا کام کیا ہونا چاہیے؟ پنچوں کا کام یہ ہونا چاہیے کہ یہ دیکھیں لڑکا لڑکی کو لے کے بھاگا یا لڑکی لڑکے کو لے کے بھاگی. اب یہ ہونا چاہیے تھا. اب سوال پیدا ہوتا کہ نہیں صاحب, دونوں راضی تھے اس لیے دونوں بھاگے, تو پھر مجھے بتائیے کہ پھر یہ کہاں کا فیصلہ ہے کہ جب دونوں اپنی اپنی رضامندی کے ساتھ بھاگے تو تم جرمانہ صرف لڑکے کے اوپر لگاتے ہو اور لڑکے کا جرمانہ لے کر اس زناکار لڑکی کو دے دیتے ہو. یہ کہاں کا عدل ہے اور کہاں کا انصاف ہے اور کہاں کا فیصلہ ہے؟ مجھے سرپنچ اور پنچایت پر بیٹھنے والے یہ لوگ بتائیں. کل قیامت کے دن ان سرپنچوں کو بھی اپنے اپنے جرم کا حساب اور اپنے اپنے فیصلوں کا حساب دینا ہوگا. قرآن کریم نے تو جب لڑکا یا لڑکی میں زنا ہوتا ہے تو زناکاری کے معاملے میں لڑکی کی غلطی کو مانا ہے. قرآن جب لڑکا کسی لڑکی کے ساتھ زنا کرتا ہے تو قرآن لڑکی کی غلطی زیادہ مانتا ہے. اور اسی لیے قرآن پڑھیے, قرآن نے کیا کہا؟ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحدۃ منہما مئۃ جلدہ. زنا کرنے والی لڑکی اور زنا کرنے والے لڑکے, ان دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو. اگر وہ غیر شادی شدہ ہیں تو, کنوارے ہیں تو کتنے کوڑے مارو؟ 100. اور اللہ نے یہاں کیا کہا؟ زنا کرنے والی لڑکی, یعنی پہلے لڑکی کا نام لیا, بعد میں کیا کہا؟ الزانیۃ والزانی, زناکار لڑکی اور زناکار لڑکا. پہلے لڑکی پھر لڑکا, کیونکہ زنا کی شروعات لڑکی کی طرف سے ہوتی ہے. اگر لڑکی کسی لڑکے کو زنا کے لیے دعوت نہ دے تو کوئی لڑکا کسی لڑکی کے ساتھ زبردستی زنا کر ہی نہیں سکتا ہے. زبردستی وہ ہوتی ہے کہ کھینچ کے کھیت میں لے جائے اور اس کے ساتھ منہ کالا کرے, لیکن لڑکا لڑکی دونوں
गोदा सिमन से भागकर किशनगंज में पकड़े जाएं, तो इसका मतलब यह है कि लड़का लड़की को खींच के नहीं ले गया है, बल्कि लड़का और लड़की दोनों राजी थे। इसलिए किशनगंज, इसलिए उत्तर दिनाजपुर, इसलिए कटिहार, इसलिए दिल्ली या बंबई में पकड़े गए। लड़की इतनी दूर कोई खींच कर नहीं ले जा सकता है लड़की को, मेरे भाइयों। और जब शुरुआत लड़का और लड़की दोनों की रजामंदी से हुई है, तो फिर जुर्माना सिर्फ लड़के पर लगाया जाए और उस जुर्माने का पैसा लड़की या लड़की के मां बाप को दे दिया जाए। हराम है, हराम है, हराम है ये फैसला। और ये कमाई भी लड़की और लड़की के मां बाप के ऊपर हराम है, जो उसने लड़के से लेकर अपनी लड़की की जिंदगी के लिए और उसकी शादी के करने के नाम पर ली है। क्योंकि जब गलती दोनों की थी, तो समाज का काम यह था कि अगर सजा दे सकते थे तो दोनों को सजा दें, और नहीं दे सकते थे तो आपने लड़के से जुर्माना लेकर लड़की को क्यों दिया? चलता है तभी तो बोले, आपकी परमिशन की जरूरत थोड़ी थी। लगता है कि इसके ऊपर बीती हुई है, हमें ऐसे ही लग रहा है इसके ऊपर बीती होगी, या इसके किसी भाई या किसी के ऊपर तो बहरहाल बीती है। एक आदमी हमसे बोला, मौलाना मियाँ बीवी के हुकूक पे बोलिएगा। हमने कहा मैं समझ गया, इसका मतलब वो अपनी बीवी से बहुत परेशान है। जो आदमी हमको कहता है इस पे बोलो, इसका मतलब ये है कि वो उसमें मुलव्वज है, वरना उसको क्या मतलब मौलाना, जो बोलेंगे कुरान हदीस बोलेंगे। तो ये पंचायत का फैसला मेरे भाइयों गलत होता है कि लड़के वाले से पैसे लेके लड़की को दे दिया जाए, नहीं। और शुरुआत जब लड़की की तरफ से होती है, बताइए कैसे हो सकता है जिना? रेप इस्लाम के अंदर अगर लड़के ने लड़की पर जबरदस्ती की तो लड़की पर तो सजा है ही नहीं, सिर्फ लड़के पर सजा है। और लड़की ने जबरदस्ती की, लड़के को खींचा, तो लड़की को सजा है, लड़के को सजा नहीं है। लेकिन जब दोनों ने रजामंदी के साथ किया है तो दोनों को सजा है इस्लाम के अंदर। मेरे भाइयों इसको सोचिए, साहब उसने लड़की के साथ ऐसा किया तो अब लड़की कहां जाएगी? जहन्नम में जाए। मेरे बाप का क्या जा रहा है, भागी क्यों? साहब लड़की का बाप परेशान है, जिंदगी भर मुंह नहीं दिखाएगा। अबे कमीने, तूने मोबाइल दिया क्यों था अपनी लड़की को? ना मोबाइल दिया होता, ना फोन पे बात होती, ना व्हाट्सएप चलता, ना भागने की नौबत आती। सारी गलती तो लड़की के बाप ने की है, और सजा लड़के को मिले कि उससे पैसा लेकर लड़की के बाप को दिया जाए। मेरे भाइयों, ऐसी लोगों को दयूस कहा है कुरान ने, भड़ुआ। तेरी लड़की भागी कैसे? तेरी लड़की गई कैसे? तेरी लड़की उस लड़के के साथ लिंक में आई कैसे? तू कर क्या रहा था? घर में क्या कर रहा था तूने अपनी लड़की का से सवाल जवाब क्यों नहीं किया? तूने अपनी लड़की की निगरानी क्यों नहीं की? उस लड़की की नौबत लड़के तक पहुंचने की कैसे आई है? क्या बाप की गलती नहीं है? अगर ऐसी जगह पर पंचायत में हमें बिठाया जाए तो लड़की को 100 कोड़े मारने के साथ साथ 20 कोड़े बाप को भी मरवाऊं। तेरी तरबियत अच्छी नहीं थी इसलिए लड़की भागी है, तू भी मुजरिम है। जिनाकारी के मामले में, रेप के मामले में लड़कियों का किरदार आगे जा रहा है। मेरे भाइयों, समाज के लोगों को चाहिए कि सिर्फ एक तरफा सजा ना सुनाई जाए, एक तरफा सजा ना सुनाई जाए। साहब लड़के का क्या गया है, लड़के की तो शादी हो जाएगी, मेरी लड़की पे तो दाग लग गया है, ये नहीं चलेगा। लड़की पे दाग लग गया है, दाग लड़की ने खुद लगवाया है। मैं मानता हूं लड़के की भी गलती है, लेकिन सजा मिलनी है तो दोनों को मिलनी चाहिए थी। लेकिन सजा आप दोनों को कहां दे रहे हैं? लड़का लड़की को लेके भागा, दोनों अपनी अपनी मर्जी से भागे, दोनों अपनी अपनी मर्जी से गए, पंचायत फैसला सुनाती है 2 लाख रुपए लड़का लड़की को देगा। बा साहब, ये कहां का इंसाफ है? ये कहां का न्याय है? ये चीज गलत है।